الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرزين، الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. معزز و مکرم حاضرین محترم، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے مل کر مرکز عقیدت، خسرو خوبہ، سیاہ لامکاں، نازش ہر دو جہاں، خاتم پیغمبرا، تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، منبع علم و حکمت، پیکر عظمت و شرافت، مخزن جود و سخاوت، محسن انسانیت، آمنہ کے لال، زہرا کے بابا، حسنین کے نانا، ہم سب کے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. اللہ کا فضل احسان ہے کہ اس نے ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا. پروردگار عالم کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینوں کو اپنے حبیب کی محبت سے روشن اور منور کیا ہے. سب سے پہلے مل کر میں جس طریقے سے دہراؤں، آپ بھی میرے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہوئے ہم اس درس کا آغاز کرتے ہیں. میرے ساتھ آپ مل کر سب شامل ہو جائیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس بات کا ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی وحدانیت کا اور مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دینے والے لوگ ہیں. ہم نے آغاز کیا کلمہ شہادت سے، اور اس بات کی ہم نے گواہی دی کہ اللہ ہی وہ ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، اور ہم نے کہا کہ رسول اللہ وہ ہے جو اللہ کے بندے ہے اور اس کے رسول ہے. جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، گزشتہ درس میں بھی اس کی تلاوت ہوئی تھی، لیکن اس پر تبصرہ کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، وقت بالکل کم تھا. لیکن آج اس کو تفصیل سے ہم سننے کی کوشش کریں گے. کتنی ہی اس کی تفصیل بیان کر سکتے ہیں 1 گھنٹے میں، کہ چاہے اس آیت کریمہ پر اگر گھنٹوں بھی خطاب کیا جائے تو پھر اور خطاب کرنے کے لیے وقت کی گنجائش اور ضرورت پڑتی ہے. وقت ختم ہو سکتا ہے، لیکن اس آیت کریمہ کے اسلوب کو اور اس کی تفسیر کو اور اس کی حقیقت میں اس کے ترجمے کو کسی بھی خطیب میں اتنا اثر نہیں ہے کہ وہ انا آتیناک الکوثر کو کھول کر بیان کر سکے.
सब یہی کہتے کہ سب لکھنے کے بعد آخر میں تھک ہار کر سب کا یہی دستور ہے، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو بھی قصہ مختصر، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ذات مبارکہ کی شان کو کیا ہی بیان کیا جائے۔ الغرض اسی آیت کے تحت گفتگو ہوگی، اور ایسے 3 4 5 ایسے عنوان میری ذہن میں ایسا گردش کر رہے ہیں کہ کس پر میں خطاب کروں، کس پر میں بولوں۔ میں ذہنی طور پر سوچنے پر مجبور ہوں کہ اگر ایک ہی ٹاپک کو بیان کیا جائے تو یہ خطاب کا وقت جو ہے وہ کافی نہیں ہے، تو پھر اتنے عنوانات میرے ذہن میں ہے یاد کہ اس پر گفتگو کرنا کتنا میرے لیے مشکل ہوگا۔ 4 5 ایسے عنوان ہیں جو بڑی ضخیم عنوان، ایسا ذخیرہ علم کا سمجھیے کہ، اور اس کے لیے کرنے کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ عشق کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ صرف ایمان کی ضرورت نہیں، عشق کی بھی ضرورت۔ جب عشق کی انتہا ہوتی ہے تو اس پر اپنی انسان نظر کو چلاتا ہے، تو اس پر گفتگو کرنے کی میں جرت کرنے جا رہا ہوں۔ یہ میں سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے اپنی تو کچھ اس میں کمال نہیں ہے یا گفتگو کرنے کی اوقات نہیں ہے، یہ مدینے سے اذن ملا ہے تو اس پر ذکر کرنے کے لیے حاضر ہو چکے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی عبد القادر جیلانی، شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر کے بارے میں آتا ہے، ایک شخص نے مجلس میں کہا کہ کسی شخص نے آپ کا نام غوث اعظم کہہ کر آپ کے نام پر اس نے ذکر کیا، آپ کا نام لیا، بعد نماز عشاء اس کے پاس محفل تھی، اس نے آپ کا ذکر کیا، تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اس نے میرا ذکر کیا کہ عشاء کے بعد میں نے اس کو مغرب کے بعد یاد کیا تھا، اس نے مجھے عشاء کے بعد یاد کیا ہے۔ یعنی جو پہلے ان کو یاد، وہ جس کو یاد کرتے ہیں وہ لوگ ان کو یاد کیا کرتے ہیں، تو وہاں سے جو ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہمارا یقین ہے کہ مدینے والے آقا نے ہمیں نظر عنایت اور کرم سے دیکھا ہوگا۔ آج ہم اس حدیث شریف کی تفصیل سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، وگرنہ تو اس محلے اور اس علاقے میں اتنے ہی لوگ رہتے ہوں گے کہ اگر مسجد میں آ جائے تو مسجد کو بھی جگہ بس نہ ہو، محلہ سارا بھر سکتا ہے، لیکن اتنے لوگ چند جو آئے ہیں یہ اس بات کی دلالت ہے کہ یہاں وہی آتے ہیں جنہیں مصطفیٰ بلایا کرتے ہیں۔ ان محفلوں میں، ان مجلسوں میں وہی آتے ہیں، چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ اب اس پر بھی کوئی ناراض نہ ہو، احترام کے ساتھ، دل کی محبتوں کے ساتھ یہ بات پیش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے کہ ہر ایک کا نصیب ایک نہیں ہوتا، کسی کے نصیب میں خوشی ہوتی ہے، کسی کے نصیب میں غم ہوتا ہے۔ ہم وہ مقدر والے لوگ ہیں جن کے نصیب میں اللہ نے محمد عربی کی غلامی رکھی ہے۔ اللہ کا فضل ہے، احسان ہے، اس کے نصیب سے، تقدیر سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس کے نصیب پر ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ماتھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی وسعت دی ہے کہ اس میں ہم آمنہ کے لال کی محبت کی روشنی کو چمکاتے ہیں۔ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ہے کہ الغرض قصہ مختصر یہی ہے، اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے اپنے محبوب کو الکوثر عطا فرمایا ہے، الکوثر عطا فرمایا۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، یہ ہمارے جو اکیڈمی کے بچے ہیں ان لوگوں کی بھی توجہ چاہیے، فونوں کو چھوڑ دیجئے، توجہ کی ضرورت ہے۔ فون کل بھی یوز کر سکتے ہیں، بعد میں بھی یوز کریں گے، اب پہلے تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر وقت ادھر نکالیے گا، بہت بڑی گفتگو، آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑا قریب آ جائیے۔ انا اعطیناک الکوثر، علمی گفتگو ہے تو پورا ایسا نہ ہو کہ باؤنسر سر کے اوپر سے چلے جائے، آپ کے دلوں پر اثر کرے، اسی لیے آپ کی توجہ چاہیے، یہاں آپ توجہ کریں گے تو پھر سب توجہ کریں گے۔ اب آپ سمجھدار لوگ ہیں، اشاروں کو سمجھنے والے ہیں۔ الغرض حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے اپنے محبوب کو کیا عطا فرمایا؟ الکوثر عطا فرمایا۔ یہاں جتنے لوگ ہیں سب کو یہ صورت یاد ہوگی، قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت ہے، ہم نے اپنے محبوب کو الکوثر عطا فرمایا۔ اب الکوثر کو جب مفسرین نے تفسیر کی تو کہا ای الخیر کلہ، یہ جو کوثر ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر خیر کا کل عطا فرمایا، ای الخیر کلہ، یعنی ہر خیر کا کل عطا فرمایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ جو استعمال کیا وہ کوثر کا لفظ استعمال کیا۔ کوثر یہ کیا ہے؟ پہلے ہوتا ہے کثیر، پھر ہوتا ہے اکثر، پھر اس سے بڑھ کے ہوتا ہے کوثر۔
یعنی قلیل جو کم ہے، بالکل خفیف ہے، جس کو کم کہا جاتا ہے قلیل، پھر اس کے اوپر کثیر جو قلیل سے زیادہ ہو، جس کی کثرت ہو، پھر اس کے اوپر اکثر جو انتہا کی کثرت جس میں پائی جائے اس کو اکثر کہتے ہیں، اور جس میں اکثر سما جائے اس کو کوثر کہا جاتا ہے۔ یعنی کثیر بھی اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیتا تو چلتا تھا کہ کثرت سے ہم نے نعمتیں دی گئے، لیکن لفظ کثیر استعمال نہیں کیا۔ چلیے ٹھیک ہے، کثیر نے استعمال کیا تو کوثر اکثر استعمال ہو سکتا تھا، اکثر بھی استعمال نہیں کیا، کہا الکوثر، ہم نے اپنے محبوب کو الکوثر عطا فرمایا۔ اب یہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے۔ قرآن کتنا فصیح اور بلیغ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلاغت کے ساتھ اس کو نازل فرمایا۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، یہ جو دنیا کی مال و متاع ہے، یہ متاع دنیا ہے، یہ بالکل قلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ قلیل ہے۔ اب آپ سے میں سوال کرتا ہوں، آپ بھی لوگوں سے سوال کریے، پوری دنیا کو جمع کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات میں آسمان بھی ہے، زمین بھی ہے، پانی بھی ہے، لوہا بھی ہے، آگ بھی ہے، پتھر بھی ہے، پہاڑ بھی ہے، شجرات ہے، جمادات ہے، حیوانات ہے، اتنی اللہ کی مخلوقات ہے، اتنی متاع دنیا ہے، کیوں اللہ کہہ رہا ہے کہ اتنی متاع دنیا جو ہے یہ سب کیا ہے؟ کل متاع الدنیا قلیل۔ اللہ فرما رہا ہے یہ بالکل کم گئے، یہ خلیل گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم یہ کہتے گئے کہ ہماری ذہنوں میں جو پانی کو ہم سوچ نہیں سکتے کہ اس کی وسعت کتنی ہوگی، سمندر کی گہرائی کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، آگ کو ہم شمار نہیں کر سکتے، پتھر اور پہاڑ کو شمار نہیں کر سکتے۔ چلیے ٹھیک ہے، حیدرآباد کا بھی اگر معاملہ ہوتا تو ہم اس کو گن بھی لیتے، لیکن حیدرآباد نہیں ہندوستان، ہندوستان نہیں سارا ایشیا، ایشیا نہیں ساری دنیا۔ ساری دنیا ایسی ہے، دنیا والے گھومنے کی کوشش کرتے گئے، سائنس ترقی کر کر آسمان تک تو جاتی ہے، لیکن زمین کو ناپنے کی کوشش کی، آج تک ناپ نہیں سکی۔ آسمان کا تعاقب کرنے کی کوشش کی، آسمان کا محاسبہ نہیں کیا جا سکا۔ جب اتنی دنیا 14 صدیاں بیتنے تک بھی کوششیں کرتی رہی، سمجھنے کی کوشش کرتی رہی، جب ہم ایک چیز کو دیکھ لے، کائنات میں لوگ آ گئے، اگر ہم گھر کے لوگے پر ہی اگر غور کریں گے تو گھر میں جتنا لوگ آ گئے اس کو گننا بھی مشکل ہوتا ہے، محلے کا تو پھر اور مشکل ہوگا، شہر کا اور مشکل ہوگا، پھر ایک ملک کا اور مشکل ہوگا، ساری دنیا کا تو تصور بھی کرنا مشکل ہے۔ اتنی چیزیں ہیں کہ جس کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ساری متاع دنیا تم شمار نہیں کر سکتے ہوں گے، لیکن مجھ رب کے نزدیک یہ قلیل ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کل متاع الدنیا خلیل، یہ بالکل چھوٹی چیز، اتنا کم ہے، قلیل اللہ فرما رہا ہے۔ تو سوچئے جس اللہ کا خلیل عقل میں نہیں آتا، جس اللہ کے خلیل کو پوری دنیا مل کر شمار کرنا چاہے تو بھی شمار نہیں کر سکتی، جتنی کوششیں کر لے، کتابیں پڑھ لے، پوری دنیا میں ہر سسٹم کو اگر آپ دیکھ لیں گے تو کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے خلیل کو شمار کر سکے۔ وہی اللہ فرماتا ہے یہ تو میرا خلیل ہے، جس کو تم شمار نہیں کر سکتے تو تم میرے کثیر کو کیا شمار کرو گے؟ اور جب تم کثیر کو شمار نہیں کر سکتے تو پھر اکثر کو کیسے شمار کرو گے؟ اور جب تم اکثر کو شمار نہیں کر سکتے تو جو میں نے اپنے محبوب کو کوثر دیا ہے اس کو کیا شمار کر سکتے ہو؟ تو سب کو یہی کہنا پڑے گا مصطفیٰ کو جو نعمت کوثر عطا کی گئے وہ ہماری ذہنوں سے پرے گئے، ہم اس کو شمار کر نہیں سکتے۔ اللہ نے کیا عطا فرمایا کہ انا آتینا کل کوثر، تو اللہ کا جو خلیل ذہنوں میں نہیں آتا کوثر کو شمار کرنے کی اگر کوئی کوشش کرے تو کیا کہیں گے؟ یہ تو مکانہ حرکتیں ہیں، یہ تو بے وقوفوں کی حرکتیں ہیں، یہ تو جاہلوں کی حرکتیں ہیں، کہ اللہ ہی کہہ رہا ہے بابا میرا خلیل تم نہیں شمار کر سکتے، تو اس کے خلیل کو جب شمار کرنا ممکن نہیں ہے اس کے کوثر کو کیا شمار کرنے کی کوششیں کریں گے؟ آتینا کل کوثر، اگر یہ نہیں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کوثر عطا، اب یہاں پر اگر لفظ کچھ اور استعمال ہوتا آتینا کی بجائے کچھ اور ہوتا تو بحث کی جا سکتی ہے کہ حضور کے لیے نہیں آیا ہوگا یا نازل نہیں کیا ہوگا، اللہ کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوگا، یہ بعد میں کہی جا سکتی تھی، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ انا، بے شک ہم، آتینا، عطا کیا، کا آپ کو الکوثر۔ یہ ماننا پڑے گا کہ یہ قرآن جو نازل ہوا ہے وہ حضور پر نازل ہوا ہے، حضور کے علاوہ کسی اور پر نازل ہوا؟ قرآن کی آیت کسی اور پر آئی ہے؟
کسی اور کو 4 صورتیں یا کسی اور کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے دی ہے؟ نہیں، یہ سب ماننا ہوگا کہ الف لام میم الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن آمنہ کے لال کے سینے پر نازل ہوا ہے، یہ ماننا ہوگا۔ اگر یہ نہیں مانیں گے تو پھر سیدھا سیدھا اسلام کی دہلیز اس کو لات مار کر باہر کر دیتی ہے، یعنی وہ انسان مسلمان تو نہیں ہو سکتا، انسان ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جب یہ طے کر لیا کہ سارا قرآن حضور پر نازل ہوا ہے تو یہ آیت کریمہ بھی حضور پر ہی نازل ہوئی ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ تو یہاں پر حضور کی کثرت، اب کثرت کیسی؟ اب آپ دیکھیے، حسن ہونے میں کثرت ہے یا حسن نہ ہونے میں خیر ہے؟ حسن ہونے میں خیر ہے یا حسن نہ ہونے میں خیر ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ دل تو حسن والے کی طرف جاتا ہے، تو پتہ چلا کہ حسن ہونے میں خیر ہے، علم ہونے میں خیر ہے یا جہل ہونے میں خیر ہے؟ ہم کہیں گے کہ علم ہونے میں خیر ہے۔ اب آپ کوئی کہے کہ زندہ ہونے میں خیر ہے یا پھر زندہ نہ ہونے میں خیر ہے، ہر عقل مند یہی کہے گا کہ زندہ ہونے میں خیر ہے۔ تو جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ حضور حسن میں خیر ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ای الخیر کلہ، میں نے خیر کا کل اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ تو یہ ماننا ہوگا کہ اگر حسن میں خیر ہے تو سارا کا سارا حسن اللہ نے آمنہ کے لال کو عطا فرمایا ہے۔ اگر حسن میں خیر ہے، اگر حسن میں خیر ہے تو یہ ماننا ہوگا کہ سارے کا سارا حسن اللہ نے کس کو عطا فرمایا؟ آمنہ کے لال کو عطا فرمایا۔ اب یہی علم ہونے میں اگر خیر ہے تو پھر علم اگر اللہ نے اگر کائنات میں کسی کو عطا کیا تو سارا کا سارا علم محمد عربی کو عطا فرمایا گیا۔ اب اسی طریقے سے اگر اس کو کھولا جائے، تفصیل سے بیان کیا جائے تو کیا کیا ہی بیان کیا جائے کہ حضور کے حسن کے بارے میں۔ آپ جیسا حسین کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے، نہ قیامت تک کوئی آئے گا، نہ آپ سے پہلے آئے گا۔ یوسف بھی وہ گئے جو آپ کو دیکھنے کی تمنا کرتے رہے۔ یوسف کو دیکھ کر ایک زلیخا کی اور مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ پر انگلیوں پر چھری چلا دی تھی۔ یہاں محمد عربی کا وہ حسن ہے کہ آپ کے حسن کو دیکھ کر مردوں نے اپنے گلوں پر چھریاں چلا دی گئے۔ یہ محمد عربی کا حسن ہے۔ اللہ نے حسن عطا کیا، کیسا حسن عطا کیا؟ شک ہو سکتا تھا کہ یہ حسن ہے یا نہیں ہے، لیکن قرآن کی ہر آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی کے حسن کے لیے نازل کیا۔ چہرے کے بارے میں والضحیٰ کہا، زلفوں کے بارے میں واللیل کہا، سینے کے بارے میں الم نشرح لک صدرک کہا، آنکھوں کے بارے میں ما زاغ البصر کہا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا سارا حسن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ حضرت جابر روایت کرتے گئے، میں مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھا ہوا ہوں، 14ویں کی رات ہے، مصطفیٰ کا چہرہ ہے، میں کبھی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتا، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا۔ 14ویں کا چاند تو چمکدار ہوتا ہے، ایسی وہ اپنی افق پر آ کر اپنی شعاعوں کو پوری دنیا کی طرف پھکیرتا ہے کہ اس کے حسن کے سامنے سب کچھ پھیکا نظر آتا ہے۔ وہ 14ویں کے چاند کی چمک کے پاس بیٹھ کر آمنہ کے لال تشریف فرما گئے۔ حضرت جابر بیٹھے گئے، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتے گئے، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتے گئے، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتے گئے، کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتے گئے۔ حضرت جابر سے حضور نے فرمایا، اے جابر، کبھی تم مجھے تکتے ہو، کبھی آسمان کے چاند کو تکتے ہو، فیصلہ کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ حضرت جابر نے کہا کہ حضور ایک فیصلہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا فیصلہ ہو گیا؟ حضرت جابر نے کہا کہ ہاں میں نے فیصلہ کر دیا ہے۔ بتایا کہ بولا کہ کیا فیصلہ ہوا ہے؟ حضور سے حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ، کبھی آپ کے میں چہرے کو دیکھتا، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا، میں یہ طے کرنا چاہ رہا ہوں آپ زیادہ خوبصورت ہے یا آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جابر فیصلہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ حضرت جابر نے کہا حضور میں نے فیصلہ کر لیا، میں نے آپ کے چہرے کی روشنی کو دیکھا، 14ویں کے چاند کی چمک کو دیکھا، میں نے فیصلہ کیا ہے یہ 14ویں کا چاند بھی آپ کے حسن کے سامنے بھیک مانگتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ حضور کا حسن ہے۔ کیسا حسن؟ حضرت غسان ممبر پر کھڑے ہوئے کہا واحسن من قلم ترقت عینی، حضور آپ جیسا خوبصورت آج تک میری آنکھوں نے کسی کو دیکھا نہیں۔ واجمل من قلم تلد النساء، یا رسول اللہ ایسا خوبصورت آپ کو پیدا کیا، ایسا بچہ کسی ماں نے جنا نہیں۔ فرمایا واجمل من قلم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب، یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک کر کے پیدا فرمایا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، حضور آپ کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے اللہ نے ویسا بنایا ہے جیسا آپ خود بننا چاہتے تھے۔
یعنی آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو تخلیق کیا گیا، یہ حسن مصطفیٰ گئے۔ آج لوگ یہ کہتے گئے کہ ہم بھی حضور کی طرح گئے، حضور بھی بشر، ہم بھی بشر، ہم بھی حضور علیہ السلام کی طرح۔ ذرا اپنی زندگی پر غور کر لیا جائے، اپنی صبح و شام کو دیکھ لیا جائے، اپنے گھر والوں کو دیکھ لیا جائے، اپنے اجداد کو دیکھ لیا جائے، اپنی اولاد کو دیکھ لیا جائے، پھر اس کے بعد آمنہ کے لال کے اجداد پر دیکھا جائے، پھر آمنہ کے لال کی اولاد پر نظر رکھی جائے۔ آج لوگ تو بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی بشر گئے، وہ بھی بشر گئے، ہم بھی وہی گئے، وہ بھی وہی گئے۔ آج یہ جو احمقانہ جملے ہماری زبانوں سے نکل رہے گئے، کبھی قرآن کی تلاوت بھی کر لیتے تو یہ کہنے پر مجبور نہ ہوتے کہ حضور ہماری طرح گئے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ قرآن کہتا ہے التحقیق کہ اللہ کی طرف سے ایک نور تمہارے پاس آیا اور ایک اللہ کی واضح روشن کتاب ہم نے تمہارے پاس بھیجی۔ وہ کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید ہے۔ اور نور کیا ہے؟ زہرا کے بابا کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے نور بھیجا، اور لوگ کہتے ہیں قل انما انا بشر، وہ تو ہماری طرح بشر گئے، ہم بھی ان کی طرح، وہ بھی ہماری طرح۔ چلے ٹھیک ہے، تمہاری بات کو مانتے گئے۔ اب حدیثوں کا مطالعہ کرتے گئے، ان سے پوچھتے گئے کہ کیا انہوں نے کبھی دعویٰ کیا ہے کہ یہ حضور کی طرح ہے؟ کیا انہوں نے کبھی دعویٰ کیا کہ صحابہ ہمارے لیے اصحابی کالنجوم گئے؟ یہ کون گئے؟ ستاروں کی مانند گئے، ان کی اقتداء کرنے والا کامیاب ہوتا ہے۔ تو ان سے ہی پوچھ لیتے گئے کہ ہم نے تو 14 صدیاں بیتنے کے بعد یہ دعویٰ کیا کہ آپ بشر گئے، کبھی ان سے بھی پوچھیں گے کہ کیا آپ نے کبھی کہا حضور کی طرح ہم بھی بشر گئے؟ تو دیکھیے، میں نے پچھلے درس میں بھی حدیث پڑھی تھی کہ صحابہ 100 میں وصال رکھنے کی کوشش کر رہے تھے حضور کی طرح۔ حضور نے فرمایا کہ روزے مت رکھو۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ 100 میں وصال رکھتے گئے، یعنی بنا سحری اور افطار کے روزے رکھتے گئے، ہم روزے رکھ لیں تو کیا حرج گئے؟ حضور نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح گئے؟ حضور نے فرمایا تم میں سے کون میری طرح گئے؟ یعنی صحابہ میں کوئی ان کی طرح نہیں ہو سکتا۔ 14 صدیوں کے بعد کیا ہو کوئی ان کی طرح پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ چلیے اس کو بھی مان لیتے گئے، چلیے ان کی بات کو بھی مان لی گا کہ یہ بشر کہتے گئے۔ میں کہتا ہوں وہ بشر کیسے گئے؟ ان کے بشر ہونے میں تمہارے بشر ہونے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ہماری بشریت میں ان کی بشریت میں فرق۔ وہ اسی لیے گئے کہ وہ بشر اسی لیے گئے، وہ نور گئے اللہ سے نعمتیں لینے کے لیے، اور وہ بشر گئے مخلوق کو نعمتیں دینے کے لیے۔ وہ نور گئے اللہ کی تجلیات کو، اس کے دی ہوئی نعمتوں کو عطا کو لینے کے لیے۔ اور پھر بشر کیوں گئے؟ یہ کائنات کو تقسیم فرمانے کے لیے۔ آپ دیکھیے حضرت موسیٰ نے اللہ سے گزارش کی اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا ربی ارنی انظر الیک، اللہ نے فرمایا موسیٰ قال لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو وہاں موسیٰ کلیم اللہ اتنے بڑے نبی کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ جب اصرار کیا، کوہ طور پر بلایا، ایک پردہ اٹھایا، جب کوہ طور کا پہاڑ چڑھنے والے تھے تو کہا فخلا نعلیک، اے موسیٰ اپنے جوتوں کو پیروں سے جدا کر لیا جائے، اللہ کے دیدار کے لیے آ رہے گو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بلایا، ایک پردہ اٹھایا، موسیٰ رش کھا کر زمین پر گر گئے۔ تو پھر کہا کہ میں نے کہا تھا قال لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو پتہ چلا کہ موسیٰ نبی ہے، اللہ کی تجلیات کو برداشت نہیں کر سکے، رش کھا کر زمین پر گر گئے۔ اس پر بڑی تفصیل ہو سکتی ہے، لیکن جو میں اہم بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ پر ایک پردہ اٹھا، رش کھا کر گر گئے۔ پھر حضور کے بارے میں کیا خیال گئے کہ جب معراج میں آقا تشریف لے جاتے گئے، پھر معراج صرف روح کی نہیں ہوئی یا نیند میں یا خواب میں معراج نہیں کی، اپنے جسم کے ساتھ، جسد اقدس کے ساتھ جب آمنہ کا لال پرواز کرتا ہوا سدرۃ المنتہا تک پہنچا، جب لامکہ آیا تو اللہ کے حبیب کو خیال آیا کہ وہاں موسیٰ کو طور پر آتے وقت اللہ نے کہا تھا کہ نالین کو اتارے، یہاں حضور کو خیال آیا، حضور بھی اپنی نالین پیر سے جدا کر رکھے تھے، غیب سے آواز آتی ہے اے محبوب اپنی نالین کو جدا مت کیجیے، نالین کے ساتھ سدرۃ المنتہا پر تشریف لائیے۔ وہاں موسیٰ کلیم اللہ تھے جس کے لیے یہ ارشاد فرمایا یہ پہاڑ تو ہوگا، کوہ طور ہوگا، لیکن موسیٰ تم یہاں کچھ کام کے لیے نہیں آ رہے ہو، اللہ کا دیدار کرنے کے لیے آ رہے ہو۔ اس کے دیدار کا یہ ادب ہے، جوتوں کو اتار لیا جائے، یہ پہاڑ پر جانے کا ادب ہے، اور جو سدرۃ المنتہا پہ جا رہا ہے اس کے لیے کیا فرمایا اے محبوب نالین کو جدا مت کرو، اب کے نالین کو چومنے کے لیے عرش بھی بے چین گئے۔ حضور کو بلایا گیا، حضور تشریف لے گئے، اب وہاں پر ایک پردہ اٹھا تھا، یہاں کیا اٹھا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ قرآن کہہ رہا ہے، حدیث بھی کہے تو نہ مانو، کوئی مولوی کہے تو نہ مانو، کوئی ملا کہے تو نہ مانو، یہ اللہ
لگا گئے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کیسے ملے؟ وہ ایک محبوب اوپر چڑھتے گئے اور ملاقات کے لیے کیسے آئے؟ فکان قاب قوسین او ادنی، وہاں ایک پردہ اٹھا تھا، یہاں ایک محبوب نے دوسرے محبوب سے ایسے ملاقات کی جیسے آپس میں دو کمانیں ملا کرتی گئے۔ جب کمان ملتی گئے، وہ کمان میں کوئی فاصلہ ہوتا ہے نہیں، جس فاصلہ کو جس کمان میں اس کو کمان نہیں کہتے، کمان جب بنتی گئے جب فاصلے ختم ہو کر ملاقات ہوتی گئے۔ تو یہاں فکان قاب قوسین، قوسین کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے وہاں موسیٰ پہ ایک پردہ اٹھا تھا، یا محمد پر 70,000 پردوں کو اٹھا دیا گیا ہے۔ حضور کی شان ہے۔ اب تو سمجھو کہ اللہ نے حضور کو نور بنا کر پیدا کیا، اگر نور نہ ہوتے تو چل کر وہاں خاک ہو جاتے۔ جبریل امین نور کا بنا ہوا فرشتہ جب 7 آسمان طے کیے، حضور سے کہا یا رسول اللہ اس سے آگے ایک قدم بھی نہیں بڑھا سکتا، آگے چلے گیا تو میرے سارے 600 پر جل کر خاک ہو جائیں گے۔ نور سے بننے کے بعد جبریل یہ کہتے گئے کہ میرے پر جل جائیں گے، اس سے ایک قدم آگے بڑھاؤ، اور جس کے آگے کئی قدم بڑھا کر آمنہ کا لال جاتا ہے، پتہ یہ چلتا ہے جبریل جس نور سے بنا گئے محمد اس نور سے بھی نہیں بنے، اللہ تعالیٰ نے ایک نور سے تخلیق فرمایا گئے۔ یعنی جبریل کا نور بھی الگ ہے، وہ نور سے بھی نور کا مقام اور مرتبہ الگ ہے۔ اب ماننا پڑے گا قد جاءکم من اللہ نور۔ اب حضور کی زندگی پر دیکھ لیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی بشر، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ بھی بشر، تو پھر کبھی اپنی زندگی پر دیکھیے، آپ پیدا ہوئے گئے، آپ کے پیدا ہونے کا عالم کیا تھا اور حضور کی پیدائش کیا ہے؟ حضرت ابراہیم دعائیں کر رکھے گئے کہ اللہ میں نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا، میں نے تیرے کہنے پر اپنی بیوی کو اور بچے کو صحرا میں چھوڑ دیا، میں نے تیری ہر بات کو مانا، ہر حکم پر عمل کی، اس کے عوض میں تجھ سے کچھ نہیں چاہتا، میں تجھ سے ایک دعا کرتا ہوں اے اللہ تیرا محبوب جو آنے والا ہے اس محبوب کو میری اولاد میں پیدا فرما دے۔ یعنی جب دنیا مجھے جانے تو ابراہیم کو یہ کہہ کر نہ جانے کہ ابراہیم ایک بڑے نبی تھے، یہ کہہ کر جانے کہ ابراہیم محمد عربی کے دادا جان کا نام ہے۔ یعنی حضور کی نسبت مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم نے نسبت مانگی، اور حضرت ابراہیم نے تو نسبت مانگی، پھر حضرت عبد المطلب سے جو نور بٹا حضرت عبداللہ تک آیا، حضرت عبداللہ کے پاس جب آیا تو حضرت عبداللہ کے پاس جب شروع کا زمانہ تھا تو ایک عورت تھی جو حضرت عبداللہ کو آ کر نکاح کا پیغام دیتی تھی کہ آپ مجھ سے نکاح فرمائیے، بار بار اصرار کی، لیکن حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہوا۔ جب حضرت آمنہ سے نکاح ہوا، نکاح کے دوسرے دن وہی عورت ہے حضرت عبداللہ کو پلٹ کر ایک نظر نہیں دیکھتی۔ پوچھا حضرت عبداللہ نے کہ کل تک تو نکاح کے پیغام دیتی تھی، آج دیکھنے سے بھی انکار کرتی ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں آپ کے جو نکاح کا پیغام دیتی تھی وہ اسی لیے دیتی تھی کہ میں نے آپ کی پیشانی میں نور محمدی کو دیکھا گیا، میں جو پیغام دیتی تھی نکاح کا وہ آپ سے نکاح کرنا مقصود نہیں تھا، میں یہ شرط چاہتی تھی کہ کائنات مجھے محمد کی ماں کہہ کر پکارے، میں آپ کے چہرے میں پیشانی پر وہ نور دیکھتی تھی، اب وہ نور حضرت آمنہ کی حمل میں منتقل ہوا، اب مجھے آپ سے نکاح نہیں فرمانا ہے۔ یہ پتا چلا، پھر جب حضرت آمنہ کے پاس آئے، حضرت آمنہ فرماتی ہے آپ بھی پیدا ہوئے گئے، وہ بھی پیدا ہوئے گئے، غور کیجیے آپ کے اور ان کے پیدا ہونے میں فرق کتنا گئے۔ حضرت آمنہ کے بطن اطہر میں جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، حضرت آمنہ فرماتی ہے جس بھی کنویں کے پاس میں پانی بھرنے کے لیے جاتی، کنویں کا پانی اٹھ کر اوپر آ جاتا اور میں پانی آرام سے لے لیا کرتی۔ کیوں کس لیے؟ حضرت آمنہ تو پہلے بھی پانی بھرتی تھی، لیکن جب محمد عربی پیٹ میں منتقل ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حبیب آنے سے پہلے بتا رہا ہے لوگوں تم کو کہنے کے بعد بھی تم مجھ کو نہیں مانتے، لیکن اللہ کی مخلوقات ایسی ہے، میں آنے سے پہلے میری معراج کی، میری رسالت کی تصدیق کیا کرتے گئے، حضور کی تصدیق فرمائی۔ پھر آگے بڑھیے، جب حضور کی ولادت ہوئی 12 ربیع الاول کے دن صبح صادق کے وقت آمنہ کا لال نمودار ہوا، آپ بھی ان کی طرح گئے، وہ بھی آپ کی طرح گئے، تو پھر اب بتائیے کہ جب حضور پیدا ہوئے، حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے ایسے دیکھا کہ چاند اور سورج اور وہ سارے ستارے میرے اتنے قریب آ گئے تھے، میں خیال کرتی تھی اگر ایک ہاتھ بڑھاؤں تو چاند میری ہاتھ میں آ جائے، دوسرا ہاتھ بڑھاؤں تو ستارے میرے ہاتھ میں آ جائے، یعنی اتنے قریب یہ آ گئے تھے۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہے میرے بیٹے جب محمد پیدا ہوئے، ان کی پیدائش پر ایک ایسا نور صادر ہوا، میں نے اس نور سے خیسر و خسرا
اللہ کے محلات کی زیارت کی گئے، یعنی بیٹھی گئے مکہ میں اور زیارت کر رکھی کہ کیسر و کسریٰ کی۔ پتہ یہ چلا کہ یہ نور محمدی کا وسیلہ ہے۔ اور حضرت جب حلیمہ سعدیہ کے پاس رسول اللہ گئے تو یہ تو بات مشہور گئے، حضرت حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی جو تھی بالکل کمزور مکے تک پہنچی، آخر میں آئی جب حضرت حضور کو بٹھایا اونٹنی پر تو اونٹنی چل نہیں رہی تھی۔ حضور علیہ السلام حضرت حلیمہ سعدیہ کے پیچھے تھے تو اونٹنی نہیں چل رہی تھی۔ حضرت حلیمہ نے جب رسول اللہ کو آگے کیا تو اونٹنی نے چلنا شروع فرمایا، یعنی کہ اونٹنی بھی جانتی ہے کہ بیٹھا ہوا کوئی عام نہیں ہے، غمخوار ہے، ساری امت کا غمخوار بن کر پیدا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ جب اونٹنی لے کر نکلی تو ساری قافلے کی عورتیں پیچھے رہ گئی، حلیمہ سعدیہ اپنے گھر کو پہلے پہنچ گئی۔ کیوں؟ آتے وقت سب سے آخر میں آئی تھی اور جب جانے کی باری آئی سب سے پہلے اپنے مکان تک۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں روزانہ رات کو روشنی رہا کرتی، عورتیں پکڑ کر پوچھنے لگی ہے حلیمہ بڑی امیر ہو گئی ہو، اپنے گھر میں ایسا کتنا تیل جلاتی ہو کہ اتنی روشنی رہتی ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے خدا کی قسم جس دن سے میں نے اپنے گھر میں آمنہ کے لال کو لایا ہے کسی دیے کا استعمال نہیں کیا، ان کے چہرے کی روشنی اتنی گئے سارے خیمے کو منور کر دیتی ہے۔ یہ حضور گئے، یہ میرے آقا گئے، اب بتائیے آپ بھی ان کی طرح گئے، کیسے ہم ان کی طرح ہو سکتے گئے؟ آگے بڑھیے، رسول کریم علیہ السلام کا شق صدر کیا گیا، علم نشرح لک صدرک، حضور علیہ السلام کا شق صدر ہوا، جب کھولا گیا فرشتوں نے دیکھا جیسے انسان کی آنکھ پہ دو چہرے پہ دو آنکھیں ہوتی ہے، آمنہ کے لال کے دل پر بھی دو آنکھیں گئے، وہاں پر بھی دو آنکھیں گئے، تو پتہ یہ چلا کہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر بن کر تو آئے ہیں، آپ کی طرح میری طرح بشر نہیں ہے۔ پھر حضور علیہ السلام اور آگے بڑھیے، دیکھتے جائیے، آپ اپنے حسن کو صورت اور شکل اپنے جسم کا محاسبہ کیجئے، دیکھیے آپ کی بھی انگلیاں ہیں، حضور کی بھی انگلیاں ہیں، آپ انگلیوں کو کاٹتے گئے تو خون نکلتا ہے، آپ اپنی انگلیوں کو کٹ کرتے گئے تو خون ہی نکلتا ہے، اس کے علاوہ آپ کی انگلیوں سے کچھ نہیں جاتا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے گئے ہم ایک سفر پر تھے، سفر جب کر رہے تھے نماز عصر کا وقت ہوا، ہم ایک جگہ رک گئے نماز کے لیے، جب ارادہ کیا وضو کے لیے پانی منگوایا گیا، سب ڈھونڈنے پر پانی کہیں پر بھی نہیں ملا، ایک پیالہ پیش کیا گیا، حضور نے کہا وہ پیالہ میرے سامنے پیش کیا جائے، حضور کے سامنے جب وہ پیالہ پیش کیا گیا رسول اللہ نے اپنی انگلیوں کو اس پیالے میں ڈالا اور پیالے کو ایسا اٹھا کر کہا کہ ایک ایک آئے اور وضو کر کر جاتا رہے، ایک صحابی آئے وضو کرے گئے، دوسرے 10 صحابہ 20 30 40، حضرت انس فرماتے گئے ہم نے اور صحابہ نے دیکھا 350 جتنے بھی صحابہ موجود تھے سب نے وضو کر لیا، لیکن پانی اتنا ہی گئے جتنا لا کر ہم نے آمنہ کے لال کو پیش کیا تھا۔ پھر فرمایا کہ کیسے ہوا؟ صحابہ عرض کرتے گئے، حضرت انس بن مالک فرماتے گئے کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ مصطفیٰ کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو رہا تھا، جس چشمے سے سارے صحابہ نے وضو فرمایا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری انگلیوں سے خون نکلتا ہے، محمد مصطفیٰ کی انگلیوں سے پانی نکلتا ہے، اب کوئی یہ کہے وہ ہماری طرح ہم ان کی طرح، ہم کہتے ہیں تم ان کی طرح ہو کیسے سکتے ہو؟ کبھی تم اپنے تھوک پر غور کرو، تم تھوکتے ہو تو اس پر کوئی تھوکنے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن مصطفیٰ کا لعاب دہن وہ گئے، پانی کا کنواں جب کھارا ہو جاتا ہے حضور تشریف لے جاتے گئے، اپنا لعاب دہن اس میں ڈالتے گئے، صحابہ فرماتے گئے جس پانی کو ہم وضو کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے اتنا کھارا پانی تھا، وہ پانی ہم پیا کرتے تھے حضور کے لعاب دہن کے جانے کے بعد۔ پتہ چلا کہ تمہارا تھوک ان کے تھوک کی طرح نہیں ہو سکتا، تم ان کی طرح کیسے ہو سکتے ہو؟ کبھی اپنے کلمے پہ غور کر لو، تم کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور حضور کلمہ پڑھتے گئے لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ، تمہارا کلمہ ان کے کلمے کی طرح نہیں، تم مصطفیٰ کی طرح کیسے ہو سکتے ہو؟ حضور کا ہونا تمہارے ہونے کی طرح نہیں، تم نہ ہوتے تو سب کچھ ہوتا، وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، تم نہ ہوتے تو سب کچھ ہوتا، وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ جب تمہارا ہونا ان کے ہونے کی طرح نہیں ہے تم ان کی طرح کیسے ہو سکتے ہو؟ کبھی اپنی نمازوں پر غور کر لیا جائے، دیکھیے آپ پر 5 نماز فرض مصطفیٰ کے لیے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب پر 5 نماز فرض نہیں ہے، میرے محبوب پر تہجد کو بھی فرض کیا گیا ہے، تمہاری نمازیں 5 مصطفیٰ کی نمازیں 6، جب تمہاری نمازیں ان کی نمازوں کی طرح نہیں ہے تم ان کی طرح کیسے ہو سکتے ہو؟ حاضرین محترم یہ تو حضور کی نماز ہے، اپنے ارکان اسلام پر غور کیجئے، آپ کے میرے ارکان اسلام 5، مصطفیٰ کے ارکان اسلام 4، حضور پر زکوٰۃ فرض نہیں تھی، ہم پر زکوٰۃ فرض ہے، تو پتہ
پتہ یہ چلا جب ہمارے ارکان اسلام ان کے ارکان اسلام کی طرح نہیں گئے تو ہم ان کی طرح کیسے ہو سکتے گئے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ مبارک آپ کے پاس پسینہ نکلتا گئے، بدبو آتی گئے، حضور کے لیے فرمایا ام سلیم گئے، حضرت انس روایت کرتے گئے، حضرت ام سلیم کے گھر آمنہ کے لال تشریف فرما گئے، حضرت ام سلیم کہیں باہر گئی ہوئی تھی، رسول اللہ کو نیند لگ جاتی ہے، چمڑے کے بستر پر آمنہ کے لال آرام فرما رکھے گئے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، اگر اس گفتگو کو آپ نے سمجھ لیا تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کچھ بھی کہہ سکتے گئے لیکن حضور کو اپنی طرح کہنے کی کبھی جرت نہیں کریں گے۔ اس گفتگو کو سماعت کیجئے۔ حضرت انس فرماتے گئے ام سلیم گئے، حضور علیہ السلام کے گھر گئے اور حضور آرام فرما رکھے، حضور علیہ السلام حضرت ام سلیم کے گھر چمڑے کے بستر پر آرام کر رکھے گئے۔ جب ام سلیم پلٹ کر اپنے حجرے میں آتی ہے، دیکھتی ہے کہ رسول اللہ آرام کر رکھے گئے اور حضور علیہ السلام کے جسم مبارک سے پسینہ نکل رہا ہے اور پسینہ نکل کر ام سلیم کے چمڑے کے بستر پر جمع ہو رہا ہے۔ ام سلیم کے جب دیکھا کہ حضور کا پسینہ مبارک چمڑے کے بستر پر جمع ہو چکا ہے، ام سلیم فوراً گئی اور جا کر اپنے گھر سے شیشیاں لائی، حجرے سے ڈھونڈ کر شیشیاں نکال کر لائی اور رسول اللہ کے پسینے مبارک کو لیتی اور اس شیشی میں جمع کرتی، پسینے مبارک کو لیتی وہ شیشی کو شیشی میں جمع کرتی۔ حضور کی نیند بیدار ہوئی، رسول اللہ نے فرمایا ما تصنعین یا ام سلیم، اے ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو، یہ کیا کر رہی ہو؟ حضور علیہ السلام نے جب کہا تو حضرت ام سلیم نے کہا نرجو برکتہ لصبیاننا، حضور میں اپنے بچوں کے لیے آپ کے پسینے سے برکت جمع کر رہی ہوں۔ یعنی جس کا پسینہ بچوں کو برکت دیتا ہے تو یہاں یہ کہنا ہوگا جب ان کا پسینہ تمہارے پسینے کی طرح نہیں تم ان کی طرح کیسے ہو سکتے ہو؟ حضور علیہ السلام کی ہر ادا بے مثال، حضور کی ہر ادا بے مثال۔ آپ وضو کرتے گئے، آپ کے وضو کا پانی موری میں بہتا گئے، حضور کے بارے میں آتا ہے جب رسول اللہ وضو کرتے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ ایسے محسوس ہوتا کہ کہیں حضور کے پانی پر جنگ نہ ہو جائے صحابہ کے درمیان، یعنی حضور ہاتھ دھوتے تو صحابہ ہاتھ کا دھویا ہوا آب مستعمل، مائع مستعمل اپنے ہاتھوں میں لے کر کوئی چہرے پہ مل رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، کوئی ہاتھوں پر مل رہا ہے۔ حضور کے وضو کے پانی کے خطرے کو زمین پر گرنے نہیں دیا کرتے، تو آپ کا وضو کا پانی ناپاک اور نجس اور مائع مستعمل ہوتا ہے۔ آمنہ کے لال کا وضو کا پانی بھی استعمال کیا ہوا جو استعمال کرتا ہے وہ صحابی رسول بن جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا ان کا استعمال کیا ہوا پانی اور وہ برکتوں والا، یہ وضو ان کا تمہاری طرح نہیں ہے، نماز ان کی تمہاری طرح نہیں ہے۔ آج یہ دعوے کہاں سے آ گئے کہ تم ان کی طرح ہو سکتے ہو؟ حاضرین محترم، صحابہ نے تک یہ جرت نہیں کی کہ ہم آمنہ کے لال کی طرح گئے۔ آج 14 صدیوں کے بعد پیدا ہونے والا ایک قطرہ ناپاک یہ گستاخی کرتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی طرح گئے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن اور مسلمان ہونے کا تقاضا یہی ہے کہ آمنہ کے لال کو نور مانا جائے، آمنہ کے لال کو زندہ مانا جائے۔ میں کہتا ہوں حضرت رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے میری امت کے متعلق مجھ سے 3 وعدے فرمائے گئے۔ یہ دارمی کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے میری امت کے متعلق 3 وعدے فرمائے۔ پہلا وعدہ کیا ہے؟ ایسا قحط ان پر کبھی نہیں آئے گا جو پوری امت کو برباد کر دے۔ اس امت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے 3 وعدے فرمائے، ایسا قحط ان پر نہیں آ سکتا کہ پوری امت اس میں شامل ہو جائے، اور فرمایا اور کوئی دشمن انہیں جڑ سے ختم نہیں کر سکتا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے امت محمدیہ کے لیے۔ اور تیسرا وعدہ کیا کہا؟ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی فرمایا انہیں گمراہی پر کبھی جمع نہیں فرمائے گا، یعنی اگر ان میں کثرت گروہ پایا جائے اور وہ کسی چیز پر جمع گئے تو وہ گمراہی نہیں ہو سکتی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں نور ماننے والے زیادہ گئے یا بشر ماننے والے زیادہ گئے؟ بولیے، ڈریے نہیں۔ نور ماننے والے زیادہ گئے یا بشر ماننے والے زیادہ گئے؟ نور ماننے والے۔ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ضلالت پر میں ان کو کبھی جمع نہیں کروں گا، تو یہ بات ماننا ہوگا کہ نور جتنے مان رکھے گئے وہ سب حق پر گئے، اور جتنے یہ کہہ رکھے گئے کہ ہے کی نہیں کی، ہو سکتا کی نہیں ہو سکتا کی، یہ جو جملے استعمال کرتے گئے ہم ان کے لیے کہتے گئے کہ تمہارا نصیب ہے کہ اس دور میں ابو جہل پیدا ہوا تھا، آج ابو جہلی پیدا ہو جائے تو کوئی ہمیں تعجب نہیں ہو سکتا، جب یزید تھا یزیدی آئے تو کوئی تعجب نہیں ہے۔ الغرض حاضرین محترم، کل ملا کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی طرح ہم نہیں ہو سکتے۔ وہ وہی ہے جن کے لیے ساری کائنات کو وجود دیا گیا، وہ کون گئے؟ وہ
ایسی ذات کا ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے جہاں کو پیدا فرمایا. وہ صبا سنک، وہ کلی چٹک، یہ زباں چہک، لب جھو جھلک، یہ مہک جھلک، یہ چمک دھمک، سب اسی کے دم کی بہار گئے. یہ چمن، یہ سوسن و یاسمن، یہ بنفس سنبل و نسترن، گل سرو لالا بھرا چمن، وہی ایک جلوہ گزار گئے. وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ وہ سب فنا، بادب جھکا لو سرے بلا کہ میں نام لوں گل باغ کا، گل تر محمد مصطفیٰ، چمن ان کا باغ تیار گئے. حضور کو کیسے پیدا کیا، کیسا بنایا، کیسے کیا اختیار دیا. زمین و زماں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. جنا میں چمن، سمن میں پبن، پبن میں دلہن، سزائے مہن بیسے منن، یہ امن و اما تمہارے لیے. رسالت کل، امامت کل، حکومت کل، سیادت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے. اور حضور علیہ السلام ایسی شان کے ساتھ، مقام کے ساتھ پیدا ہوئے. آج کوئی یہ کہتا ہے کہ حضور حاضر و ناظر نہیں گئے، حضور زندہ نہیں گئے. میں کہتا ہوں اگر وہ نہ ہو تو یہ دنیا کا وجود ختم میں آئے گا. جس وقت یہ مان لیا جائے کہ آمنہ کا لال زندہ نہیں گئے، اس وقت یہ ماننا ہوگا کہ دوسرے دن قیامت آنے والی ہے. اللہ نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے اس کو رحمت عالم بنایا، رحمت بنا کر بھیجا. تو پتہ چلا رحم کرنے والا رحم کر رہا ہے تو دنیا چل رہی ہے. دنیا جب تک چلے گی رحمت سے چلے گی. اگر رحمت نہ ہو تو آپ کے گھر میں زحمت آ جائے گی. تو جب تک دنیا چل رہی ہے یہ ماننا ہوگا کہ اللہ کی رحمت باقی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رحمت کوئی اور نہیں ہے، یہ ہمارا بھیجا ہوا محمد، ہم نے اس کو رحمت بنایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پتہ چلا کہ جب تک دنیا باقی ہے، جب تک آمنہ کے لال کی زندگی باقی ہے. حضور علیہ السلام کے زمانے میں اس حدیث شریف کی تلاوت کرنا ضروری ہے. یہ ابن ماجہ کی صحیح اسناد کے ساتھ یہ حدیث شریف ہے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جمعہ کا دن نہایت کی کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو. یہ یوم مشہود یعنی میری بارگاہ میں فرشتوں کی خصوصی حاضری کا دن ہے. اس دن فرشتے خصوصی طور پر کثرت سے میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اور فرمایا جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس کے فارغ ہونے تک اس کا درود میرے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے. اس کے درود سے فارغ ہونے تک اس کا درود مجھ تک پیش کر دیا جاتا ہے. پھر فرمایا یا رسول اللہ، حضرت ابو الدرداء کہتے گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کے وصال کے بعد کیا ہوگا؟ یہ تو آپ کی حیات کا معاملہ ہے کہ درود پڑھ دے تو آپ تک پیش ہو جائے گا. حضور آپ کے وصال کے بعد کیا ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں میری وفات کے بعد بھی میرے سامنے اسی طرح درود پیش کیا جائے گا. حضور فرماتے گئے کہ میرے وصال کے بعد بھی اسی طرح میرے سامنے درود پیش کیا جائے گا. پھر آپ تک بات ختم نہیں کی. اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے، یعنی زمین پر حرام ہے کہ کسی نبی کے جسم کو کھائے. پھر فرمایا فنبی اللہ حی، فرمایا بس اللہ تعالیٰ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق بھی عطا کیا جاتا ہے. تو پتہ یہ چلا جب عام نبی کے بارے میں یہ چیز ہے کہ نبی زندہ ہوتا ہے تو جو نبیوں کے نبی ہے ان کے جسم کو زمین کی کیا ہمت کہ ان کے جسم کو کھا سکے. تو یہ جو ہمارے اندر یہ سینے میں مجھے گھٹن محسوس ہوتی ہے وہ سوچ کر کے وہ شخص کیسا ہوگا جو حضور کو زندہ نہیں مانتا ہوگا. ہم اگر ایک منٹ کے لیے تصور کر لیں کہ رسول اللہ اس دنیا سے پردہ فرما چکے گا یا ہمیں دیکھ نہیں لگے گے تو ہماری زندگی موت ہو جاتی ہے. لیکن آج لوگ یہ دعوے کرتے گئے. میں نے سنا ہے ایک ویڈیو بدترین شخص یہ کہتا ہے جس کو میں نام لینا بھی اپنی زبان کی ناپاکی سمجھوں گا، اس کا نام بھی زبان پر لانا اپنی زبان کی ناپاکی سمجھوں گا. وہ بدبخت بدترین گستاخ اور ایسا جہنمی وہ شخص کہتا ہے کہ اگر کوئی حضور کو زندہ مانے تو نعوذ باللہ وہ مشرک ہے. میں کہتا ہوں جو حضور کو زندہ نہ مانے وہ مشرک ہے. جو حضور کو زندہ نہ مانے اور وہ یہ کہے کہ آمنہ کے لال 14 صدیاں پہلے ختم ہو چکے ہیں، میں کہتا ہوں کیسے احسان فراموش ہو تم کہ تمہارے لیے 63 سال تک وہ روتے رہے، تمہارے لیے طائف میں پتھر کھاتے رہے، تمہارے لیے ان کے خاندان نے اپنے
اپنے سارے خاندان کو کربلا کے ریگزار پر ختم کر دیا، آج تم ان کے زندگی پر بحث کرتے ہو، آج ان کے نور ہونے پر بحث کرتے ہو، آج ان کے علم پر بحث کی جاتی ہے، آنکھ سے خون کے آنسو نکلتے گئے جب یہ چیز سنتے گئے کہ رسول اللہ کے بارے میں آج کسی نے کچھ کہا ہے۔ حضرت امام مالک فرماتے گئے کہ اگر کوئی گستاخ ایک زمین پر رہے اور اسی زمین پر دوسرا اگر عاشق بھی رہے تو وہ عاشق کے لیے مر جانا بہتر ہے۔ تو ہمارے سینوں میں جو عشق رسول کی کرنیں گئے، یہ تقاضا کرتی ہے کہ لوگوں حضور کے نام پر ایک ہو جاؤ۔ تم نمازی ہے یا نہیں ہے یہ قبر میں نہیں پوچھا جائے گا، تمہارے پاس اعمال کتنے گئے نہیں پوچھا جائے گا۔ حضور نے فرمایا، صحیح حدیث سے متفق علیہ حدیث سے میں یہ روایت پیش کر سکتا ہوں، حضور نے کہا ایک دور ایسا آئے گا جب تم ان کی نمازوں کو دیکھ کر اپنی نمازیں کم سمجھو گے، وہ تم سے زیادہ نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، بڑی جماعت، چہروں پر داڑیاں، سر منڈوانے والے۔ حدیث شریف موجود ہے، اگر ابھی آپ چاہتے ہیں کوئی بھی تو ریفرنس آپ کے پاس متفق علیہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہوں گے جن کی عبادتوں کو دیکھ کر تم ڈرو گے کہ ایسی عبادت کرنے والے، ہماری عبادت تو کچھ نہیں ہے۔ یہ کس کو فرما رکھے گا؟ عمر بن خطاب کو فرما رکھے گا کہ تم ان کی عبادتوں کو دیکھ کر کہو گے کہ یہ تم سے زیادہ عبادتیں کرنے والے ہیں۔ حضور فرماتے گئے لیکن وہ عبادت تو کریں گے، قرآن ایسا پڑھیں گے جیسے غٹ غٹ لفظ استعمال ہوا کہ دودھ انسان پیتا ہے، ویسا وہ قرآن کو پڑھنے والے ہوں گے۔ لیکن حضور نے فرمایا ان کا قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، وہ مومن اور مسلمان نہیں ہوں گے۔ یعنی پتہ یہ چلا تقاضۂ ایمان یہ نہیں ہے کہ قرآن کتنا پڑھتا ہے، ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ نمازیں کتنی پڑھتا ہے، یہ ایمان میں شامل گئے، یہ رکن ایمان گئے، یہ اسلام گئے، لیکن یہ ایمان نہیں گئے۔ ایمان یہ ہے کہ آمنہ کے لال سے محبت کتنی کرتا ہے، حضور سے نسبت کتنی رکھتا ہے، عقیدت کتنی رکھتا ہے۔ صحابی اعمال کی وجہ سے نہیں بنتے، آمنہ کے لال کو دیکھنے کی وجہ سے بنتے گئے۔ جس کو اللہ رضی اللہ عنہ بول رہا ہے وہ نمازوں کی وجہ سے نہیں، قرآن کی تلاوتوں کی وجہ سے نہیں۔ کئی صحابہ ایسے تھے جو حافظ قرآن بھی نہیں تھے، دونوں کیا صحابی نہیں گئے؟ قرآن کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی، ان سے اللہ راضی۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ نمازیں پڑھتے تھے، امامے باندھتے تھے، جبے پہنتے تھے، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ کیا کرتے گئے، مطلب نہیں گئے، مجھے ان سے مطلب یہ ہے کہ میرے محبوب کی مجلسوں میں بیٹھا کرتے گئے، میرے محبوب کی مجلسوں میں، محفلوں میں، ان کی صحبت میں بیٹھتے گئے۔ صحبت میں بیٹھنے والے کو صحابی کہا جاتا ہے۔ صدیق اکبر کو صحابی کس نے بنایا؟ غار ثور میں ساتھ میں رکے تھے، صحابی بنے۔ غار ثور میں نماز نہیں پڑھی، غار ثور میں قرآن نہیں پڑھا، تبلیغ دین نہیں کیا۔ ابو بکر جو صحابی بنا گئے مصطفیٰ کی قربت کی وجہ سے بنا گئے۔ تو پتا کہ چلتا گئے کہ تم جتنے بھی قاری قرآن ہو، حافظ قرآن ہو، علامۃ الدہر ہو، مولوی ہو، مفتی ہو، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں ہم سب کو سینے سے لگائیں گے۔ اگر کوئی شرابی آمنہ کے لال کا نام اور تعظیم اور ادب اور عشق رسول رکھتا ہے تو ہم اس کو سینے سے لگائیں گے، اور کوئی نمازی حضور کے سامنے بے ادبیاں کرتا ہے، گستاخیاں کرتا ہے تو ہم اس کو اپنی محفلوں سے دور رکھیں گے۔ اسی لیے کہ نجس اور ناپاک ایسے لوگ ہیں جو حضور کے سامنے بے ادبیاں اور گستاخیاں کر سکتے ہیں، تو آپ اور میں اور اسلام ان کے لیے کیا گئے، مسجدیں ان کے لیے کیا گئے، مدارس ان کے لیے کیا گئے۔ داعی اسلام اور بانی اسلام جس نے اسلام کو لایا، دین دیا، تم خدا کو نہیں پہچانتے تھے، تمہارے سے خدا کا تعارف تم سے کرانے والا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے خدا بتایا، جس نے دین بتایا۔ آج ان کی زندگی پر تم بحث کرتے ہو، اتنی ہمت تمہاری بڑھ گئی ہے کہ تم آمنہ کے لال کی شان میں باتیں کرو، ان کے بارے میں سوچو کہ وہ تھے یا نہیں تھے، وہ ہے یا نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں، جتنے نوجوان یہاں پر بیٹھے ہوئے سب نوجوانوں سے خواہش ہے کہ آپ دوستی اس سے کریں جو رسول اللہ سے دوستی رکھتا ہے، دشمنی اس سے کرے جو رسول اللہ سے دشمنی رکھتا ہے۔ میں ہر کسی کو نہیں، لیکن آپ کو کہ ایک ایسے سمجھیے کہ کرنٹ آنے کے لیے جیسے ٹیسٹر لگا کر چیک کیا جاتا ہے کہ اندر سے آ رہا ہے یا نہیں ہے، تو یہ رسول اللہ کا عشق ایمان کا ٹیسٹر ہے۔ آپ لگا کر چیک کریے کہ اندر ایمان ہے یا نہیں ہے۔ جس کے اندر ایمان ہوگا وہ فوراً حضور کے نام پر خوش ہو جائے گا۔ جس کے اندر ایمان نہیں، یہ ہے یا نہیں ہے، یہ ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا، یہ ہے نہیں، وہ جو ہاں ہاں میں جو گدھے کی طرح جس کا ایمان ہو، ہاں کی نہیں کی ہے کی نہیں کی، ایسے لوگوں
سے اپنا تعلق نہیں رکھے۔ کیوں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ایسے لوگ اچھے نہیں ہوتے، میں یہ کہتا ہوں کہ اچھے ہوتے گئے، ایمان والے نہیں ہوتے، اچھے ہوتے ضرور گئے۔ حضور نے فرمایا ان کی گفتار میٹھی گفتار ہوگی، اور حدیث شریف میں بڑی تفصیل سے گفتار بھی میٹھی کریں گے، لیکن حاضرین محترم آپ کے ذریعے، اس مسجد کے ذریعے پورے محلے میں رہنے والے ہر ایک تک یہ پیغام آج پہنچانا چاہتا ہوں، پیغام محبت میں اپنی طرف سے پیش کرتا ہوں کہ آپ آئیے، بیٹھیے، گفتگو کیجیے، آپ بات کیجیے، آپ اپنے دلائل رکھیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ نمازوں پر اختلاف ہو سکتا، میں مان سکتا ہوں کہ پوری اہل سنت گناہ گار ہے لیکن غدار نہیں گئے، میں مانتا ہوں کہ اہل سنت گناہ گار ہو سکتی ہے، ان میں نمازی نہیں ہوں گے، ہم ان کو نمازوں کی طرف لے جائیں گے۔ ہم ان میں کوئی شراب کا عادی ہوگا، ڈرگس کا نشے میں مبتلا ہوگا، ہم اس کو چھڑا کر لے جائیں گے، اس کا علاج ہے۔ لیکن جو مصطفیٰ کے عشق کا بیمار ہو جائے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بغض اپنے سینوں میں پال لے، اس کا بھی علاج کائنات کی کوئی شخصیت نہیں کر سکتی، چاہے وہ عرب میں ہو، مکے میں ہو، مدینے میں ہو، جہاں بھی رہتا ہو، علاج کوئی بھی ہوا نہیں کر سکتی۔ ابو جہل مکے میں تھا، حضور کی پیدائش سے وصال تک زندگی دیکھی، لیکن حضور علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بغض جس کے سینے میں آتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، اور جس کے سینے میں عشق آتا ہے وہ کہیں بھی رہو، چاہے وہ قرن میں رہو، ویسے قرنی بن جایا کرتا ہے۔ تو عشق رسول یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے اور اسلوب ہے۔ سب کو یہ پیغام محبت ہے۔ جھگڑے کرنا، لڑائی کرنا، آپس میں اختلاف پیدا کرنا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہم امن والے لوگ ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے گئے اگر کانٹے بچھانے والوں کی راہ میں کانٹے ہی بچھاتے رہو گے تو ساری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ تو ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ذمہ لیا ہے کہ ہم معینی پھول ان کو دیتے گئے، ہم ان کو کبھی مصطفیٰ کی میلاد کا پھول دیتے گئے، ہم ان کو بلاتے گئے، کھلاتے گئے کہ آئیے ہمارے پاس کھائیے۔ لنگر حسین کھلایا جا رہا ہے، کربلا والوں کی ریگزار سے ہم نے جو پیغام پایا گیا ہم لوگوں کو تقسیم کرتے گئے۔ تو میرا یہ پیغام ہے کہ جھگڑے فساد سے حاصل کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ جتنے نوجوان گئے ان سے میری نصیحت ہے کہ آپ لوگ یہ چکر میں مت پڑیے کہ اس کا ہمیں جواب دینا ہے، یہ کرنا یا نہیں کرنا یہ آپ کو نہیں کرنا ہے۔ آپ صرف یہ دیکھیے حضور کے بارے میں یہ محبت رکھتا ہے تو میرا اس سے رشتہ ہے۔ اگر حضور کی محبت نہیں ہے تو حضرت السلام علیکم آپ تشریف لے جا سکتے ہیں، اتنی ادب کے ساتھ۔ ہم ان کی گستاخی اور بے ادبی بھی نہیں کرتے، ہم ادب سے ہاتھ باندھ کر کہتے گئے حضرت آپ بالکل صحیح فرما رکھے گئے، لیکن میں جو ہے اپنا میچ نہیں ہوتا، لہذا دو آپس میں مل جائے تو پھر لڑائی جھگڑے کی بات، اس کے اچھا یہ ہے کہ ہم ہاتھ جوڑ لیں، ہم سب سے محبت بانٹیں، محبتیں پھیلائیں۔ آج ہماری محبتیں نہیں پھیلانے کی وجہ ہے کہ جو حیدرآباد میں اتنے قتل ہو رکھے گئے، اتنے زنا ہو رکھے گئے، ایسی ایسی گندگیاں ہو رکھی گئے۔ ہمارے علاقے ہی میں اگر 1 کلومیٹر کے اندر دیکھ لے تو نوجوان ڈرگس کے عادی ہے، نوجوان شراب کے عادی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ابھی مسجدوں میں آنے والا مسلمان بھی لڑائیوں میں گئے کہ یہ مسجد تمہاری گئے، وہ مسجد ہماری گئے، یہ مصلی تمہارا گئے، وہ مصلی ہمارا گئے۔ ہم اگر حضور کے نام پر ایک ہوتے، کبھی گنبد خضرا کے طرف ہم ایک ساتھ متوجہ ہوتے، تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ سب رسول اللہ سے استغاثہ کرے، حضور کی طرف متوجہ ہو جائے، حضور کے نام پر ایک ہو جائے، حضور کے لیے جڑ جائے، لا الہ الا اللہ کے لیے بھی جڑے، محمد الرسول اللہ کے لیے بھی جڑے، صرف لا الہ الا اللہ کے لیے نہیں، محمد الرسول اللہ کے لیے اتفاق رکھنا ضروری ہے۔ تو آپ حضرات کے لیے نصیحت ہے کہ ہم حضور کے دین کی تبلیغ کرنے والے یقیناً وقت آنے پر ہم حسینی بھی بن سکتے ہیں جلالی، اور وقت آنے پر ہم ابو بکر جیسے جمالی بھی بن سکتے ہیں۔ ہمارے اندر سب رنگ ہے، ہم ہر رنگ کے ہیں۔ حضرت رسول کریم علیہ السلام کی عقیدت ہمارے لیے۔ اب یہ کوئی کہے کہ حضور نے اپنے گستاخوں کو معاف کیا، آپ بھی حضور کے گستاخوں کو معاف کر دیجئے۔ ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی سنت یہ ہے کہ اپنے گستاخ کو معاف کیا جائے، اپنے گستاخ کو معاف کیا جائے۔ کوئی تم کو گالی دے تو معاف کر دو، کوئی تم سے لڑے تو معاف کر دو۔ حضور کی سنت یہ ہے کہ اپنے گستاخ کو معاف کریں گے، اور جب ہم گستاخ رسول کی بات آتی ہے تو پھر عمر بن خطاب کی سنت کو دیکھتے گئے، پھر ہم علی بن ابی طالب کی سنت کو دیکھتے گئے۔ ہم کہتے گئے کہ رسول اللہ نے اپنے گستاخ کو معاف کیا، کیسے معاف کیا؟ حضور کی سنت یہ ہے کہ ہم بھی اپنے گستاخ کو معاف کریں، لیکن علی کی سنت یہ ہے کہ اپنے گستاخ کو تو معاف کر دے، آمنہ کے لال کے گستاخ کو معاف نہ کرے۔
یہ مزاج ہونا چاہیے۔ ہم کہیں نہیں نرمی رسول اللہ کا مزاج ہے۔ ہاں نرمی مزاج اپنوں کے لیے ہے، غیروں کے لیے نہیں ہے۔ غیروں کے لیے کون غیر وہ جو مسلم سے ہٹ کر غیر مذہب کے لوگ ہوں، ان سے بھی ہمارا تعلق محبت کا ہے، لیکن جو اپنی صفوں میں رہ کر غدار نکلے ہم ان کو کیا کریں گے؟ جو کھا پی کر نام بدنام کو جس کا کھاتے گے ان کو ہی گالیاں دے، تو ایسے غداروں سے ہمارا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ الغرض حاضرین محترم، یہ بات میں آج آپ حضرات کو محبت کی پیش کر رہا ہوں کہ کبھی مطالعہ کیجیے، احادیث پڑھیے، قرآن مجید پڑھیے، دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا رفت، کیا بلندی، کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ انشاءاللہ پھر عقیدوں کی درستگی ہی ایمان کی علامت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم بلغ مرادنا وحصل مقاصدنا مقاصد الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا وعملا متقبلا۔ اللہم احینا علی حبک وحب نبیک وآل نبیک علیہم الصلاة والسلام۔ اللہم امیتنا علی حبک وحب نبیک وآل نبیک علیہم الصلاة والسلام۔ اللہم نور قلوبنا بنور القرآن۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ مولا ہمارے اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس میں کوئی کوتاہی، لغزش اور خطا ہوئی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اے پروردگار دوران گفتگو الفاظی اگر کوئی غلطی ہوئی ہو حدیث شریف کی تلاوت میں، تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کے وسیلے سے توبہ کرتا ہوں، توبہ کو قبول فرما لے۔ اے پروردگار اس کے پڑھنے کا اگر ادب میں کسی قسم کی غلطی ہوگی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اے مولا جس پیغام کو پڑھا گیا ہمارے سینوں تک اس کو پہنچا دے، ہمارے سینوں تک اس کو پہنچا دے، ہمارے دلوں تک اس کو پہنچا دے۔ جتنے نوجوان یہاں حاضر ہیں سب کو رسول اللہ کا پیار عطا فرما، رسول اللہ کی محبت عطا فرما۔ ہم حضور کی محبت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں عشق رسول عطا فرما دے۔ ہمیں نمازوں کا پابند بنا، قرآن کا قاری بنا، ماں باپ کا خادم بنا، دین کا داعی بنا۔ مولا جتنے نعت خواں بیٹھے ہوئے گئے ان کی نعت خوانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہر لفظ کے بدلے ان کو مولا اس کا اجر دنیا میں بھی عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرما۔ اے مولا ہم نے جو حدیث شریف تلاوت کی اس کی برکتیں ہمارے گھروں میں نازل فرما، اے مولا ہمارے محلے میں نازل فرما، اس محلے کی آب و ہوا کو عشق رسول سے معطر فرما دے۔ اے پروردگار اس محلے میں رہنے والے ہر ایک کے سینے میں ایمانی حلاوت نصیب فرما، اے مولا ہر ایک کے سینے میں صلاح الدین ایوبی جیسے جذبے پیدا فرما دے، ابو بکر صدیق جیسی صداقت عطا فرما۔ اے پروردگار ہم گندے لوگ ہیں لیکن تیرے محبوب کے امتی ہے مولا، تیرے محبوب کا عشق دل میں رکھتے گئے، ہم حضور کی زیارت کی تمنا رکھتے گئے۔ اس حدیث شریف کی توسل مولا آمنہ کے لال کا دیدار عطا فرما دے، ہمیں حضور کا دیدار عطا فرما دے، حضور کا دیدار عطا فرما دے۔ اے مولا رسول اللہ کے لیے کوئی ہلکا لفظ استعمال کرتا گئے، ہمارے سینے اگر اس کو کبھی برداشت کر جاتے گئے تو اس خطا کو معاف فرما دے۔ اے پروردگار ہمیں حضور سے سچا عشق عطا فرما، سچی محبت عطا فرما۔ اے مولا اس حدیث شریف کے اندر اخلاص پیدا فرما، اس درس میں للہیت عطا فرما۔ اے مولا اس حدیث شریف کی برکت سے ہمیں مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرما دے، ہمیں روضہ رسول کا مہمان بنا، ہمیں کعبہ دکھا، اے مولا کعبے کی بہاریں دکھا، کعبے کا کعبہ دکھا، اے مولا گنبد سبز کی زیارت نصیب فرما۔ اسی سال ہمارے حق میں مدینے کے فیصلے فرما۔ مولا لوگ ہیں جو رات رات مدینے کو یاد کر کر روتے گئے، ہم نے دیکھا کہ تڑپتے گئے، سسکتے گئے، بلکتے گئے، مدینے کی دعاؤں کے لیے کہتے گئے۔ اے مولا ہماری دعاؤں میں کیا ہی اثر ہوگا کہ ہم نے اتنے گناہ کیے گئے۔ اے پروردگار تیری رحمت سے بڑی امید ہے، سب کو مدینہ دکھا دے، سب کو زہرا کے بابا کا شہر دکھا، اے مولا سب کو جنت البقیع دکھا، سب کو سنہری جالیاں دکھا، سب کو گنبد سبز دکھا، حسنین کے نانے کی گلیاں دکھا دے۔ اے مولا طیبہ کی بہاریں نصیب فرما، ہمارے ماں باپ کو مدینہ دکھا،
اے مولا ان کو مدینے کی حاضری نصیب فرما. ہمارے بوڑھے ماں باپ تڑپتے گئے مدینے کی زیارت کے لیے، مولا مدینے کا مہمان بنا. ہمارے گھر میں جتنے افراد گئے سب کو مدینے کا مسافر بنا. ہماری آنے والی نسلوں کو امام مہدی کا لشکر عطا فرما. اے مولا اس محلے میں جتنے لوگ ہیں سب کو، ہم سب کو جتنے بیٹھے گئے، خاص طور پر ہم میں جتنے لوگ ہیں سب کو ہدایت والی مولا راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے مولا سچی رسول اللہ کی محبت عطا فرما. کربلا والوں کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ وہ دن ہے جو تیرے نبی کے نواسے حسین بن علی نے مکے کو چھوڑ کر کربلا کی طرف سفر کا آغاز کیا. ان ایام کا واسطہ مولا کربلا والوں کا غم ہمارے سینوں میں عطا فرما دے، ان کی یاد ہمارے سینوں میں عطا فرما، ان کا پیغام ہماری زندگیوں میں عطا فرما. ہماری جتنے یہاں پر چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرما. جتنے نوجوان کے کچھ مسائل نہیں سیکھ سکے ان کو ان مسائل میں کامیابی عطا فرما. ہماری گھر کی خواتین کو فاطمۃ الزہرا کی سیرت پر عمل کرنے والا بنا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت پر عمل کرنے والا بنا. ہماری دعاؤں کو حضور کے صدقے قبول فرما. ربنا تقبل منا الفاتحہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.